बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस क्लास 7 पंजाब टेक्स्ट बुक के नए किताब की यूनिट नंबर 1 से आज लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो पहले लेसन में हमने रूट सिस्टम पढ़ा था, आज हम शूट सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ से शूट सिस्टम पेज नंबर 5। तो चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एरियल पार्ट्स यानी ज़मीन से पौधे के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, सच ए स्टेम जैसा कि तना, इट्स ब्रांचेस इसकी शाखें, लीव्स पत्ते, फ्लावर्स पोल एंड फ्रूट और फल या मेवा एट्सेट्रा वगैरह। स्पेशलाइज्ड ये मखसूस होते हैं ये हिस्से फॉर डिफरेंट फंक्शंस, मुख्तलिफ अफ़आल के लिए या मुख्तलिफ कामों के लिए ये मखसूस होते हैं। मेक द शूट सिस्टम, तो इनसे पौधे का प्लांट का शूट सिस्टम बनता है। हेयर यहाँ पे वी विल डिस्कस, हम बात करेंगे, हम बहस करेंगे स्टेम एंड लीव्स, तने और पत्तों के बारे में। अच्छा, तो पहले नंबर पे है स्टेम। स्टेम तना। स्टेम इज तना होता है यूजुअली आमतौर पर। तना आमतौर पर होता है, क्या होता है? द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का जमीन से ऊपर वाला हिस्सा। इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये मदद फराहम करती है। टू इट्स ब्रांचेस, इसके शाखों को यानी पौधे के शाखों को, लीव्स पौधे के पत्तों को, फ्लावर्स फूलों को एंड फ्रूट और फलों को एट्सेट्रा वगैरह। वेस्क्यूलर बंडल्स, यानी वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं, वेस्क्यूलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। रन थ्रू स्टेम, तो ये तने तक पहले होते हैं। किस मकसद के लिए? स्टेम टू रन थ्रू स्टेम टू लीव्स, यानी ये तने से पत्तों तक पहले होते हैं। किस मकसद के लिए? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ताकि ये मटेरियल मवाद या सामान पहुंचा सके, मवाद पहुंचा सके विद इन द प्लांट बॉडी, पौधे के जिस्म के अंदर, पौधे की जो बॉडी होती है उसके अंदर। स्केच ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, तने का अंदरूनी नक्शा। इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपनी मिसाल आप है, यानी खुद इसमें वजाहत मौजूद है। विद रिगार्ड्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में, पौधों में मुख्तलिफ टिश्यूज की किस तरह तरतीब होती है, इस हवाले से। तो ये है स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी साख्ता। ये क्या है? इसको कहते हैं एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर। ये क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मस है ये। और ये क्या है? कोलेनकेमा, कोलेनकेमा है ये। और ये है क्लोरेनकीमा, क्लोरेनकीमा ये। और ये है पेरेंकीमा, ये पेरेंकीमा है। और ये एंडोडर्मस है ये एंडोडर्मस है ये एरिया ये। और ये है बंडल केप, ये बंडल केप है। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है। और ये क्या है? ये जाइलम है ये। और ये पीत है ये। तो ये स्टेम का जो अंदरूनी साख्त है, अंदरूनी स्ट्रक्चर है, ये उसके हैसियत है। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब लीफ।
یعنی پتا. اسٹیم اینڈ اٹس برانچز، تنا اور اس کی شاخیں. بیئر لیوز، یعنی ان کے اوپر پتے نکل آتے ہیں. لیوز، پتے. آر دا آرگنس، وہ اعضاء ہوتے ہیں، وہ حصے ہوتے ہیں پودے کے. ویچ آر ویل ایکسپوز ٹو لائٹ، یعنی جن کے اوپر اچھی طرح روشنی پڑتی ہے. اینڈ ویل اڈاپٹیڈ، اور اچھی طرح یہ مخصوص ہوتے ہیں فار پریپریشن آف فوڈ، خوراک تیار کرنے کے لیے. یعنی ان کے ذریعے اچھی طرح سے خوراک تیار ہوتی ہے ڈیورنگ فوٹوسینتھسس، ضیائی تالیف کے دوران. اے لیف، ایک پتا. از پرووائڈڈ ود دا اسٹاک، یعنی ایک پتے میں اسٹاک یعنی ڈنڈی موجود ہوتی ہے. کالڈ پیٹیولو، جیسے پیٹیول کہا جاتا ہے. ایک ڈنڈی یعنی ایک تینکا موجود ہوتا ہے جیسے پیٹیول کہا جاتا ہے. اٹس فلیٹ گرین پارٹس، یعنی پتے کا جو چپٹا یا ہموار سبز حصہ ہوتا ہے، اس کالڈ بلیڈ، تو اسے بلیڈ کہا جاتا ہے. آرا لیمینا، یا اس کو لیمینا بھی کہتے ہیں. ویچ ہیز مینی وینس، یعنی جس کے اوپر بہت سے وینس ہوتے ہیں، یعنی رگیں ہوتی ہے. دی میڈل اسٹرانگ وین، یعنی درمیانی جو مضبوط رگ ہوتا ہے، اس کالڈ میڈریپ، تو اسے میڈریپ کہا جاتا ہے. جس طرح یہ میڈریپ ہے یہ. اور اچھا، ڈیفرنٹ شیپڈ سیلز، مختلف شکل کے خلیے، مختلف شکل کے خلیے. ایز شون ان دا کراس سیکشن، جو کراس سیکشن آف اے لیف، جو پتے کے ایک کاٹے ہوئے حصے میں دکھائے گئے ہیں. یعنی فگر 1.8 میں پرفارم، تو یہ ادا کرتے ہیں ڈیفرنٹ فنکشن، مختلف کام. یہ ہے انٹرنل اسٹرکچر آف اسٹیم. اسٹیم کا یہ لیف ہے، تو یہ لیف کا یہ حصہ لیف کا کہلاتا ہے مارجن، یعنی کنارے. یہ کنارے ہے. یہ میڈرب ہے، یعنی جو میڈرب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ اسٹرانگ وین ہے. یہ ایک مضبوط قسم کی، سخت قسم کی رگ ہوتی ہے. یہ وینس ہے، یہ وینس ہے یہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ پیٹیول ہے. کیا ہے؟ پیٹیول، یعنی جو ڈنڈی ہوتی ہے پتے میں. اچھا، ڈنڈی یا ڈالی. اچھا، تو یہ یہاں پہ یہ انٹرنل سٹرکچر آف لیف ہے، پتے کا اندرونی حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیلیسیڈو میسوفیل سیلز ہے. یہ اور یہ زائلم ہے. یہ زائلم ہے یہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیوٹیکل ہے. یہ کیوٹیکل ہے یہ. اور یہ جناب ہے اسپنجی میسوفیل سیلز. یہ اسپنجی میسوفیل سیلز، یہ والے یہ ہاتھ. اور یہ کیا ہے؟ لوور ایپیڈرمس ہے. یہ لوور ایپیڈرمس ہے، یہ والے یہ. اور یہ کیوٹیکل ہے. یہ کیوٹیکل ہے. یہ کیا ہے؟ لو واٹر ویپر. لو واٹر ویپر یعنی پانی کے بخارات، جو نیچے والے یا زیریں پانی کے بخارات یہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایئر سپیس ہے، یعنی ہوا کے لیے جگہ ہے. یہ فلوئم ہے. یہ فلوئم ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ گارڈ سیل ہے. یہ گارڈ سیل، گارڈ حفاظتی خلیہ. یہ اسٹومیٹل پور ہے، یعنی اسٹومیٹا میں جو سوراخ پائے جاتے ہیں. اسٹومیٹا کے سوراخ، پور کہتے ہیں سوراخ کو. اسٹومیٹل اور اسٹومیٹا کے. تو یہ تھا پتے کی اندرونی ساخت. یہ تو
تو نیکسٹ اب ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے ایپیڈرمل سیلز، یعنی ایپیڈرمل خلیے اور ٹائل لائک، تو یہ ٹائل کی طرح ہوتے ہیں، اینڈ فارمنگ، اور پھر یہ بناتے ہیں پروٹیکٹیو لیئرز، حفاظتی تہ، یعنی اپر ایپیڈرمس اینڈ لوور ایپیڈرمس، ان لیئرز کو کیا کہتے ہیں؟ اپر ایپیڈرمس اینڈ لوور ایپیڈرمس، یعنی بالائی اور نیچے جو ایپیڈرمس پائے جاتے ہیں۔ پیلیسیڈ میسوفیلز، اچھا یہ پیلیسیڈ جو میسوفیل ہوتے ہیں سیلز، یعنی یہ پیلیسیڈ میسوفیل جو خلیے ہوتے ہیں اور elongated، تو یہ لمبے ہوتے ہیں۔ اسپنجی میسوفیل سیلز اور جبکہ اسپنجی میسوفیلز خلیے اور irregular shaped، تو ان کی شکل مختلف ہوتی ہے، یعنی ان کی شکل باقاعدہ قسم کی ہوتی ہے۔ ہیونگ ایئر اسپیسز، یعنی جن کے درمیان ایئر اسپیسز، یعنی ہوا کے لیے جگہ موجود ہوتی ہے، among them، ان کے درمیان۔ their function، ان کا کام ہوتا ہے to prepare food، خوراک تیار کرنا، یعنی ان کا کام خوراک تیار کرنا ہوتا ہے۔ xylem tissue consist of tubular shaped cells، زائلم نلی نما یا ٹیوب قسم کے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ used to conduct water، اور اس کا کام پانی کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے، جو پانی کنڈکٹ ہونے میں یعنی پانی پہنچانے میں استعمال ہوتا ہے۔ فلوئم سیلز، یعنی فلوئم خلیے اور آلسو ٹیوبولر ان شیپ، تو ان کی شکل بھی ٹیوب کی طرح ہوتی ہے۔ اینڈ یوزڈ فار، اور یہ فلوئم خلیے استعمال ہوتے ہیں فار ٹرانسپورٹ آف فوڈ، خوراک لے جانے کے لیے، خوراک لے جانے میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ There are openings in the lower epidermis، اچھا جو لوور ایپیڈرمس ہوتے ہیں، یعنی زیری ایپیڈرمس جو ہوتے ہیں، ان میں اوپننگ پائے جاتے ہیں، یعنی سوراخ پائے جاتے ہیں۔ کالڈ سٹومیٹا، جنہیں سٹومیٹا کہا جاتا ہے۔ سٹومیٹا جمع ہے اور سٹومیٹا کا سنگولر کیا ہے، یعنی ایک سٹومیٹا کو سٹوما کہتے ہیں، سٹوما۔ ایچ پور از سراؤنڈڈ، یعنی ہر سوراخ کے ارد گرد ہوتا ہے اے پیئر آف گارڈ سیل، یعنی حفاظتی خلیے کا ایک جوڑا موجود ہوتا ہے۔ ہر پور کے ارد گرد، ہر سوراخ کے ارد گرد حفاظتی خلیوں کا ایک جوڑا موجود ہوتا ہے۔ دے الاؤ ایکسچینج آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن، ان کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا تبادلہ ہوتا ہے۔ دے آلسو ڈیفیوز آؤٹ واٹر ویپر، اچھا یہ پانی کے بخارات بھی باہر نکالتے ہیں، ان کے ذریعے پانی کے بخارات بھی باہر نکلتے ہیں۔ اچھا تو اس کو پہلے پڑھتے ہیں، اس ڈائیگرام کو پھر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ رول آف زائلم اینڈ فلوئم ان ٹرانسپورٹ آف واٹر اینڈ فوڈ، اچھا پانی اور خوراک پہنچانے میں زائلم اور فلوئم کا کردار۔ واٹر اینڈ منرلز، پانی اور معدنیات، ڈیفیوز فرام سائل، سائل سے ڈیفیوز ہوتی ہے، سائل سے ڈیفیوز ہوتے ہیں پانی اور معدنیات نکلتے ہیں ٹو روٹس، اور پھر یہ پودے کے جڑوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اینڈ آر کنڈکٹڈ ٹوورڈز لیوز تھرو اسٹیم بائی زائلم، اور پھر زائلم ان کو اسٹیم کے ذریعے یعنی تنے کے ذریعے پتوں تک پہنچاتا ہے۔ اینڈ دا فوڈ پریپیئرڈ ان لیوز، اور پتوں میں جو خوراک تیار ہوتا ہے، از ٹرانسپورٹڈ ٹو ڈیفرنٹ پارٹس آف دی پلانٹ تھرو فلوئم، تو پھر اس کو فلوئم کے ذریعے پودے کے مختلف حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناب، یہ فگر دیا ہوا ہے، یہ کیا ہے، یعنی پودوں میں جس طرح میٹیریلز کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، یعنی ترسیل ہوتی ہے، اس کا ڈایاگرام ہے، شکل ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ فلوئم ٹیشوز ہے، فلوئم ٹیشوز۔
تو یہ کیری فوڈ فرام لیف، تو یہ کیری فوڈ اپ فرام لیف، تو یہ پتے سے اوپر تک خوراک پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے یہ فوڈ میڈ بائی دا لیف، یعنی یہاں پہ پتا خوراک تیار کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایویپوریشن آف واٹر فرام لیوز، یعنی یہاں پتوں سے پانی بخارات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے لیف کا شکل ہے۔ واٹر اینڈ منرلز فرام دا سوائل، یعنی یہاں سے پھر یہ مٹی سے یا زمین سے پانی اور منرلز حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناب یہ زائلم ٹیشو کیری واٹر، زائلم ٹیشوز جو ہوتے ہیں یہ پانی لے جاتے ہیں، اینڈ ڈیزالوڈ منرلز، اور حل شدہ منرلز بھی لے جاتے ہیں اپ اوپر تک، فرام دا روٹس جڑوں سے اوپر تک۔ ڈیزالوڈ منرل یعنی حل شدہ معدنیات کو لے جاتا ہے۔ یہاں پہ فلوئم ٹیشوز کیری فوڈ ڈاؤن فرام لیف، تو یہ پتے سے نیچے تک، فلوئم ٹیشوز جو ہوتے ہیں یہ پتے سے نیچے تک خوراک لے جاتا ہے، نیچے تک۔ یہ روٹس یعنی جڑیں، اور سائل یہ مٹی ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے یہ کنڈکشن آف واٹر اینڈ ڈیزالو منرلز، یعنی پودے میں پانی اور حل شدہ جو منرلز ہوتے ہیں، معدنیات ہوتے ہیں، ان کی کنڈکشن کس طرح ہوتی ہے، ان کی ترسیل کس طرح ہوتی ہے، ان کو کس طرح پہنچایا جاتا ہے۔ موومنٹ آف میٹیریل پارٹیکلز فرام دا ایریا، اچھا اس حصے سے میٹیریل کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں، یعنی مواد کے جو ذرات ہوتے ہیں یا مادے کے جو ذرات ہوتے ہیں، ان کی حرکت where they are more to the area، جہاں اس علاقے کی نسبت یہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، where اور جہاں پہ they are less اور جہاں پہ یہ کم ہوتے ہیں، یعنی وہاں تک ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے is called diffusion، تو اس کو ڈیفیوژن کہا جاتا ہے۔ ڈیفیوژن یعنی پھیلاؤ۔ اس کو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ مومنٹ آف میٹیریل پارٹیکل فرام دا ایریا ویئر دے آر مور، یعنی میٹیریل پارٹیکل کی مومنٹ یا حرکت کہاں سے؟ فرام دا ایریا، اس علاقے سے یا اس مقام سے، ویئر دے آر مور، جہاں پر یہ زیادہ ہوتے تھے، تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، ٹو دا ایریا یعنی اس مقام تک یا اس حصے تک جو حرکت ہوتا ہے، یعنی ایک تو وہاں سے یہ حرکت کرنا شروع کرتے ہیں جہاں یہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر کون سے علاقے تک ان کی حرکت ہوتی ہے، کون سے جگہ تک ان کی حرکت ہوتی ہے؟ where they are less، جہاں پہ یہ کم ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعداد کم ہوتی ہے، is called diffusion، تو اس کو ڈیفیوژن کہا جاتا ہے۔ ڈیفیوژن یعنی پھیلاؤ۔ دا ڈیفیوژن تھرو ممبرینس، یعنی ممبرینس کے ذریعے جو ڈیفیوژن ہوتا ہے، ممبرینس یعنی جلی یا پردوں کے ذریعے، لائک سیل ممبرینس، جیسا کہ خولوی جلی، اس کالڈ آسموسس کو آسموسس کہا جاتا ہے۔ از دا کنسنٹریشن آف واٹر اینڈ ڈیزالوڈ منرلز، چونکہ پانی اور حل شدہ معدنیات کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے، یعنی جو کنسنٹریشن یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو حرکت ہوتی ہے، از مور ان سائل، تو وہ زمین میں مٹی میں زیادہ ہوتی ہے، ایز کمپیئر ٹو دا روٹ سیلز،
جڑ کے خلیوں کی نسبت، اگر جڑ کی خلیوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے. They move in the root tissues. They move in the root tissues. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی پانی اور ڈیزالوڈ منرلز. They move in the root tissues. یہ جڑ کے ٹیشوز میں حرکت کرتے ہیں. یہ روٹ ٹیشوز کا مطلب ہے آسموسس. دی زائلم از اے ٹیشو. زائلم ایک بافت ہوتا ہے، ایک ٹیشو ہوتا ہے ان پلانٹس، پودوں میں، ویچ فارمز جو بناتا ہے یا جن سے بنتا ہے سسٹم آف پائپ لائنز، پائپ لائن کا ایک نظام، یعنی زائلم ویسلز. ان کو پائپ لائن کے اس سسٹم کو زائلم ویسلز کہا جاتا ہے. زائلمز کے یعنی جو ویسل، جو رگیں ہوتی ہے. فرام روٹس، اور یہ کہاں تک پھیلی ہوتی ہے؟ فرام روٹس یعنی جڑوں سے، ٹو لیوز پتوں تک، تھرو سٹیم تننے کے ذریعے. کس مقصد کے لیے؟ فار دا کنڈکشن آف واٹر، پانی کی ترسیل کے لیے، تاکہ یہ پانی لے جا سکے. اونلی ان ون ڈائریکشن، صرف ایک طرف میں، کیونکہ یہ پانی کو صرف ایک طرف میں لے جاتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے ٹرانسپورٹ آف فوڈ، یعنی خوراک کی ترسیل. خوراک کس طرح پہنچایا جاتا ہے، اس کو ٹرانسلوکیشن بھی کہا جاتا ہے. ٹرانسپورٹ آف فوڈ کو ٹرانسلوکیشن بھی کہا جاتا ہے. فوڈ پریپیئرڈ بائی دا فوٹوسنتھسس ان لیوز، یعنی خوراک جو پتوں میں فوٹوسنتھسس کے ذریعے تیار ہوتا ہے، سیاہی تلیف کے ذریعے تیار ہوتا ہے. یعنی وہ خوراک کون سا ہوتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس، یعنی کاربوہائیڈریٹس یعنی گلوکوز، سکروز ایٹسیٹرا خوراک کے نام ہے. انٹرس، تو یہ خوراک داخل ہوتا ہے دا فلوئم سیو ٹیوب ایلیمنٹس، یعنی فلوئم کے جو سیو ٹیوب ایلیمنٹس ہے. سیو ٹیوب یعنی چیلنی جیسے، یعنی اس میں جو ٹیوب ہوتا ہے، اس کی جو نالی ہوتی ہے وہ سیو ہوتی ہے، یعنی اس میں جگہ جگہ سوراخ پائے جاتے ہیں، جالی کی طرح ہوتے ہیں. اور پھر ان ایلیمنٹس کے ساتھ یہ ملتا ہے ان ڈیزالوڈ فارم، حلشودہ شکل میں، تھرو کمپینین سیلز، ساتھی خلیوں کے ذریعے. اٹ از دین ٹرانسپورٹیڈ، اس کو پیر لے جایا جاتا ہے، اس کو پیر پہنچایا جاتا ہے، یعنی خوراک کو، ٹو آل ادر پارٹس آف پلانٹ باڈی، پودے کے، پلانٹ باڈی کے، یعنی پودے کی جو باڈی ہوتی ہے، جو جسم ہوتا ہے، اس کے تمام حصوں تک. کس چیز کے ذریعے؟ تھرو فلوئم کے ذریعے، فلوئم کے ذریعے. زائلم ٹیشو کنسسٹ آف ڈیڈ سیلز. زائلم ٹیشوز مردہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے. جوائنٹ اینڈ ٹو اینڈ، جو جگہ جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. ود نو اینڈ والز، اور جن کے اینڈ والز نہیں ہوتے، یعنی آخر میں ان کے یہ دیواریں نہیں بناتی. ٹو فارم اے کنٹینیوس ٹیوب، تاکہ یہ ایک کنٹینیوس ٹیوب بنا سکے، یعنی ایک مسلسل ٹیوب، نالی، یعنی ٹیوب بنا سکے یا نالی بنا سکے. کیونکہ اینڈ وال سے تو پھر کنٹینیوس ٹیوب بنتا ہے. فلوئم از کمپوزڈ آف لیونگ سیلز. فلوئم زندہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے. کالڈ سیو ٹیوبز، جنہیں سیو ٹیوب کہا جاتا ہے. کمپینین سیلز اینڈ فلوئم، یعنی یہ ٹیوب کن سے بنتا ہے؟ کمپینین سیلز یعنی ساتھی خلیوں سے، اینڈ فلوئم پیرینکیما، اور فلوئم پیرینکیما سے.
Parenchyma is a type of permanent tissue. Parenchyma मुस्तकिल टिश्यू की एक किस्म होती है परमानेंट टिश्यू फार्मिंग मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट्स जो पौधों में जो ग्राउंड टिश्यू होती है ग्राउंड टिश्यू होता है यानी ज़मीन वाला जो बाफ्त होता है उसका बड़ा हिस्सा बनाता है ये परमानेंट टिश्यू पेरेंकिमा पेरेंकिमा जो होता है ये परमानेंट टिश्यू की एक किस्म है यानी मुस्तकिल टिश्यू की एक किस्म है और ये पौधों में ग्राउंड टिश्यू की यानी ज़मीन में मौजूद जो टिश्यू होता है जो बाफ्त होता है इसका बड़ा हिस्सा बनाता है। द मेन फंक्शन ऑफ पेरेंकिमा का बुनियादी काम इज टू स्टोर यानी जमा करना होता है एंड एसिमिलेट फूड और ख़ुराक को पहुंचाना होता है यानी पेरेंकिमा का बुनियादी काम हो ख़ुराक को जमा करना और फिर उसे एसिमिलेट करना होता है फैलाना होता है पहुंचाना होता है। अच्छा नेक्स्ट है स्टोमेटा ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी स्टोमेटा की एक बड़ी तादाद इन लोअर एपिडर्मस यानी ज़ेरी एपिडर्मस ऑफ द लीफ पत्ते के ज़ेरी एपिडर्मस में हेल्प्स मदद करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने में एंड रिलीज ऑफ सरप्लस ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट और फिर ये माहौल में फालतू ऑक्सीजन को रिलीज करता है खारिज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल टिश्यू। अच्छा मेसोफिल टिश्यू में जो क्लोरोप्लास्ट की तकसीम होती है किस मकसद के लिए फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके जज़ब कर सके रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू जाइलम टिश्यू और जाइलम टिश्यू के ज़रिए पानी की बाकायदगी से तरसील कर सके या पहुंचा सके या ले जा सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा और स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा सके आर द फीचर्स ऑफ लीफ तो ये सब पत्ते की खसूसियात होती है दैट फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस में मदद साबित होती है या जो कि यानी फोटोसिंथेसिस की मदद करना है। अच्छा तो अब इनके ये डायग्राम को पढ़ते हैं। ये जाइलम और ये फ्लोएम जाइलम और ये वाटर पानी ये स्टीव ट्यूबो एलिमेंट्स है ये और ये लीफ सेल है यानी पत्ते का खुलिया है ये कंपेनियन सेल्स है कंपेनियन सेल है यानी साथी खुलिया है ये इसके साथ लीफ सेल के साथ ये कंपेनियन सेल है ये और ये क्या था ये वाटर और ये कंपेनियन सेल है ये कंपेनियन सेल है और ये रूट सेल है जड़ का खुलिया है ये इसके साथ जो मिला हुआ है अटैच है ये कंपेनियन सेल है। तो ये है जनाब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स और फिर ये स्टोमेटा है ये जो सुराख है ये स्टोमेटा है ये स्टोमा ओपन है यानी स्टोमेटा जो है वो ओपन है खुले है और ये स्टोमा क्लोज्ड ये यहाँ पे स्टोमेटा बंद है
यहाँ पे ये खुला था स्टोमा खुले थे और ये यहाँ पे स्टोमा बंद है। तो ये पत्तों में जिस तरह स्टोमेटा मौजूद होते हैं उनके डायाग्राम है, ये उनके डायाग्राम है, स्ट्रक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन का आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, उस वक़्त तक इजाज़त चाहता हो। अल्लाह हाफ़िज़।